السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان مبشر حسن خان ایک دفعہ رمضان سیریز میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ۔ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے اور آج شام سے مغرب کے بعد سے رمضان شروع ہو جائے گا۔ رمضان کی مانند ایک مہمان کی سی ہے جو 11 مہینوں کے بعد آتا ہے صرف 30 دن کے لیے۔ ہمارے پاس بڑے ایک مختصر وقت ہی ہمارے پاس آتا ہے۔ مہمان ویسے بھی جب ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم اس کی شان کے مطابق اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس رمضان کو بھی مہمان سمجھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی شان کے مطابق اس کا استقبال کریں، بجائے جب ہم چاند دیکھیں یا جو اوقات ہیں چاند دیکھنے کے مغرب کے بعد کے، اس میں بجائے ہم بازاروں میں گھومیں، ادھر ادھر کے لغو کام کریں یا ان میں مصروف ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آپ سنواریں، اعمال کے لحاظ سے تیاری کریں رمضان کے استقبال کی، نوافل کے ساتھ، اور اگر چاند دیکھنا نصیب ہو جائے تو اس کی جو مسنون دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربکم، تو چاند کو دیکھ کر اس کی دعا پڑھی جائے جس میں ہم اللہ سے ایمان، امن، سلامتی مانگ رہے ہیں، اور اس طرح رمضان کا استقبال کیا جائے۔ رمضان المبارک ایک انکیوبیٹر سا ہے، جیسے ایک بڑا بہترین، ایک موزوں ترین ماحول ہے اعمال کے لحاظ سے۔ انسان جو بھی اچھا عمل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپٹیمم انوائرمنٹ، مطلب جو اس کو ضرورت ہے، جو عین ضرورت کے مطابق اس کو انوائرمنٹ دے دیتے ہیں اعمال کے لحاظ سے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رمضان کی پہلی رات، ایک حدیث کے مطابق رمضان کی پہلی رات شیطان اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کو تلاش کرنے والے، یا اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے چاہنے والے، اے برائی کے کرنے والے یا چاہنے والے رک جا۔ یہ ایک آپٹیمم ایک انوائرمنٹ ہمیں مل جاتی ہے جس میں جتنے بھی ہمارے ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں برائی کی طرف اکساتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے یا انہیں منیمم کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بیسٹ لیول پہ جائیں اعمال کے لحاظ سے۔ جو ہم ڈیلی کی عام روٹین میں بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ عمل کریں، جیسے فرائض تو کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، تاکہ ہم ایک ٹاپ لیول تک چلے جائیں اعمال کے، تاکہ ہم باقی جو 11 ماہ ہیں اس میں پھر آہستہ آہستہ عمل نیچے آنے لگ پڑتے ہیں، تو مطلب وہ 11 ماہ کم از کم ہمارے فرائض مس نہ ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام عمل اس کے لیے جبکہ روزہ میرے لیے، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ روزہ جو ہے نا، اللہ کے اور انسان کے درمیان ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی راز ہی رکھا ہے، کیونکہ آپ کسی انسان کو یا کسی اور کو تو نہیں پتا، آپ کبھی بھی روزہ توڑ سکتے ہیں نا، تو یہ صرف یا رب جانتا ہے یا انسان جانتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ جسے باب الریان کہا جاتا ہے یا ریان ہے، جو کہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، مطلب روزہ داروں کے لیے وہ کھول دیا جائے گا قیامت والے دن، اور روزے دار اس سے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، تو سیڑھیاں چڑھتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے گئے۔ جب بعد میں دریافت کیا گیا تو بتایا، جس کا مفہوم ہے کہ پہلے جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایک سیڑھی پہ یہ کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اسی طرح دوسری سیڑھی پہ فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، یا وہ حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اور اسی طرح تیسرا وہ شخص اس پہ ہلاکت ہو جو اپنے والدین میں سے یا ان دونوں میں سے ایک یا اس کے دونوں والدین یا والد یا والدہ، ان میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو اس کے سامنے پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے اس کے عوض جنت حاصل نہ کر لے، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت حضرت جبرائیل نے دعا کی،
اور آمین کہنے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رمضان میں حدیث کے مطابق، حدیث کے مفہوم کے مطابق روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی تب جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یا ایک خوشی کل جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے لیے خوشی ہوگی۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے جو آگ اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے، ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، آگ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن انسان کی سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ روزہ کہے گا اللہ اسے کھانے پینے سے اور اس کی خواہشات سے میں نے روکا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، رمضان المبارک کی ساعتیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی 2 ماہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہوتے تھے کہ اللہ میرے رجب میں اور شعبان میں برکت ڈال اور مجھے رمضان عطا فرما۔ یہ رمضان آتا رہنا ہے، یہ 11 مہینے بعد پھر آئے گا، لیکن میں اور آپ ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے اسے اپنا آخری رمضان سمجھ کے جتنے میکسیمم اعمال ہیں ہم کر لیں۔ ہر چیز پہ آفر لگی ہوئی ہے، ہر چیز پہ آفر لگی ہوئی ہے، اس سے میکسیمم جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھا لیں۔ اعمال کے لحاظ سے تو بہترین موسم ہے ہی ہے، سیزن ہے نیکیوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمیں بہت سارے ظاہری اور باطنی فائدے دے کے جاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی صحت کو رمضان میں بہترین کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنا نظام الاوقات بہترین بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے ہم اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس رمضان کے موقع پہ جب ہم سحری افطاری کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ہمیں اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، مسلمز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن پہ اس رمضان میں بھی نعمتوں کی بھی آسانی نہیں ہے، زندگی کی بھی آسانی نہیں ہے۔ خصوصاً ہمارے جو فلسطین کے بھائی بہن ہیں، ان کے لیے جو ابھی ہم کر سکتے ہیں رمضان میں بھی اور ابھی بھی، ہم ان کے لیے میکسیمم دعا بھی کر سکتے ہیں، دعا سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کی مالی امداد بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جسمانی فزیکلی مدد کے لیے بھی ہمیں ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی آواز لگے ہم جسمانی طور پہ بھی تیار ہوں اور لبیک کہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ جا ملیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک سے میکسیمم فائدے اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی سعادتوں والی بنائے، اور ہمارا پورا سال بھی جیسے ہم اس رمضان میں نیکیوں کا اہتمام کریں گے، ہمیں پورا سال نیکیوں کا اہتمام کرنے والا بنائے اور گناہوں سے بخشش مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں جلدی، کوشش کریں گے میکسیمم ہم جتنا آپس میں رمضان میں نیکیوں کا مذاکرہ کر سکیں، اعمال کو جان سکیں، اعمال کو ان کی فضیلت کے ساتھ جان سکیں، تاکہ اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو اور آسانی پیدا ہو۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔